अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। ये जी सहरी का टाइम हो चुका था, सहरी हमने कर ली थी और सहरी आज मैंने फटाफट बनाई और की, क्योंकि लिए आपको पता है कि क्या कहते हैं, कभी कभी आपकी आंख लग जाती है और नहीं भी खुलती। तो बस आज मैं लेट हो गई थी, तो बस सहरी से फ़ारिग होने के बाद नमाज़ पढ़ी और नफ़ल पढ़े और उसके बाद ये मैं तस्बीह पढ़ रही थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो बना लूँ ताकि आप सब ये ना कहें कि शायद मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, ठीक है। और ये जी मैंने नमाज़ पढ़ी और आज आपको एक बिग न्यूज़ दूँ कि आज हमारे साथ सहरी की थी मेरी प्यारी सी बेटी हूर ने। वो कुदरती तौर पर सहरी के टाइम उठी वॉशरूम जाने के लिए, तो बस वो उठ गई थी। फिर उसने हमारे साथ थोड़ी बहुत एक दो बाइट सहरी की। उसके बाद मेरी बेटी ने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी, तस्बीह पढ़ी और इतनी ढेर सारी दुआएं की उसने फ़लस्तीन वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने क्लास फेलोज़ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, दादों के घर के लिए, ग्रैनी के घर के लिए, अपने भैया के लिए, अपने बाबा के लिए। उसने इतनी सारी दुआएं की और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी क्यूटू लग रही थी ना मेरी बेटी, माशाल्लाह, इवल आइज़ ऑफ। यहाँ पर मेरी बेटी ने ढेर सारी दुआएं मांगी, उसके बाद तस्बीह पढ़ी। तस्बीह भी मुझे पूछ रही थी ना मैं क्या पढ़ूँ, मैंने उसे बताया सुबहान अल्लाह पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, और छोटे छोटे वर्ड्स मैंने बताए कि इनकी कितनी बरकत है, आप ये पढ़ो। ये पढ़ने के बाद जी हूर का सोने का कोई इरादा नहीं था और इसके स्कूल जाने में पूरा 1.5 घंटा था। तो मैं ऐसे यही कहती हूँ सो जाओ बेटा, स्लीपिंग टाइम कर लो ताकि फिर आप सुबह फ्रेश उठ सको। तो बस वो नहीं थी मान रही, तो मैंने कहा जो मैं दुआ मांग रही मैं थोड़ी सी उसकी वीडियो भी बना लूँ और आपको दिखा दूँ। यहाँ पर जी हूर जाकर लेट गई थी, मैंने हूर का यूनिफॉर्म प्रेस करके उसके रूम में रख दिया था और हूर के स्कूल का टाइम होने वाला था, लेकिन हूर उठ गई थी अपने स्कूल के टाइम से 20 मिनट्स पहले। फिर मैंने हूर को रेडी किया, हूर को शूज़ बना रही थी, तो बस उसको आज लाड़ियाँ आ रही थी तो उसने आज शूज़ अपने खुद नीट किए थे। उसके बाद जी हूर को स्कूल भेजने के बाद आज बहुत ज़्यादा काम थे, क्योंकि लिए जी मैंने जो कपड़े वॉश किए थे उनको फ़ोल्ड करना था। उसके अलावा मैंने करनी थी आज पैकिंग। पैकिंग क्यों करनी थी जी? पैकिंग इस वजह से करनी थी कि हम लोग हर ईद पे जाते हैं अपनी इन लॉज़ की तरफ, यानी कि मैं अपने इन लॉज़ की तरफ जाती हूँ लाहौर। और यहाँ पर जी मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दी है। और ये यहाँ पे आपको 3 व्हीलर्स नज़र आएंगे। एक व्हीलर था अर्शमान का, एक हूर का और एक था जी मेरा और अहमद का। तो बस जैसे जैसे मुझे कपड़े मिलते जा रहे थे मैं पैक करती जा रही थी और एक एक मैंने गर्म सूट बच्चों का रख लिया था, क्योंकि इस्लामाबाद में सुबह के टाइम और जब रेनफॉल होती है तो सर्दी हो जाती है। पैकिंग करने के साथ साथ जी मुझे और भी बहुत से काम थे। आज मैंने बच्चों को शावर देना था दोबारा से, क्योंकि शावर मैंने कल दिया था, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस दिन जाना हो कहीं तब भी दे दो तो बच्चे ज़रा फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ पर जो आयुष्मान की पैकिंग डन हो चुकी है, तो आयुष्मान का व्हीलर मैंने एक साइड पे कर दिया है और यहाँ पर मेरी और अहमद की और हूर की कुछ पैकिंग रह गई थी जो मैं कर रही थी। साथ साथ मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, साथ साथ मैं किचन को देख रही थी, साथ साथ बच्चों को शावर दे रही थी, साथ साथ मैं सफाइयाँ कर रही थी, साथ साथ जी मुझे जाना था पार्लर। यहाँ पर जी मैंने माशाल्लाह से आयुष्मान को शावर दे के तो उसको बिठा दिया था। शावर देने के बाद जी वो दूध पी के सो गया था। वो उठा, फिर उसने कुछ स्टडी की। स्टडी से जी फारिग होने के बाद वो यहाँ पर बैठ के अपनी राइम्स वगैरह देख रहा था। स्टडी वो क्या करता है, बस इस बुक के ऊपर खेलता है और राइम्स वगैरह सुनता है। और ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ऐसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कार्ट, बाइक, साइकिल, एरोप्लेन, इस तरह की चीज़ों के नाम सुनता है। बस वो इसको मज़ा आता है इन चीज़ों का और काफ़ी दिलचस्पी से इस बुक को यूज़ करता है वो। तो बस जी आयुष्मान को तो मैंने रेडी शेडी कर दिया था। आयुष्मान ने आज करवाई थी अपनी थोड़ी सी कटिंग क्या करवाई थी, उसने करवाई थी ट्रिमिंग। तो बस वो रेडी शेडी होकर बैठ गया। तो इतने गोड़े गोड़े पैर लग रहे थे मेरे बेटे के, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। आयुष्मान को शावर दिया था तो आयुष्मान थोड़ा सा तंग करने लग गया था, तो मैं आयुष्मान से यही कह रही थी कि जल्दी शावर लेके फ़्री हो जाओ, क्योंकि अफ्तारी का टाइम हो रहा था। और यहाँ पर जी हम अफ्तारी पे लेकर आए थे चीज़ें आज बाहर से। आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और रात को 1 बजे की गाड़ी थी। तो बस फिर इस वजह से 12 बजे घर से निकल जाना था, तो काम बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग लेकर आए थे वाइट पुलाव, हलीम बहुत मज़े की थी। वाइट पुलाव भी मज़े का था, लेकिन जो हलीम की बात थी ना उसका कोई जोड़ नहीं है। हलीम भी थी, वाइट पुलाव था। तो छोटे छोटे सी मैंने क्लिप्स यहाँ समझने पिक्स बनाई थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और यहाँ पर जी अभी भी मेरी पैकिंग फुल डन नहीं हुई।
पैकिंग इस وجہ سے بھی کمپلیٹ نہیں تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز مجھے یاد آ رہی تھی اور میں رکھ رہی تھی. یہاں پر جی حور بھی اٹھ کے آ چکی ہے اور میں رکھنے گئی تھی حور کی ایک چیز بیگ کے اندر. تو بس آگے پیچھے ہی ہو رہا تھا کام اور میں اس قدر تھک چکی تھی. اس کے بعد جی میں آ گئی تھی پارلر میں مجھے کچھ سروسز لینی تھی اور پلکنگ آئی برو وغیرہ کروانی تھی. تو میں نے سروسز کوئی بھی نہیں لی کیونکہ پارلر میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش تھا اور مجھے ذرا جلدی جانا تھا کیونکہ یہاں پر میں تقریباً آئی تھی 8 سے 9 بجے قریب. تو پھر میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں صرف پلکنگ ہی کروا لیتی ہوں, بقایا کام کو چھوڑ دیتی ہوں, اسکپ کر دیتی ہوں. یہاں پر جی میری پیکنگ ہو چکی ہے ڈن اور یہ میں نے بیبی بیگ بھی ریڈی کر لیا تھا جو کہ میں رکھتی ہوں اپنے پاس. اس میں ارشمان کے 1 سے 2 ٹوائس رکھتی ہوں. اس کے علاوہ ارشمان کے ایک ڈریس رکھتی ہوں, ٹاول رکھتی ہوں, ہینکیز رکھتی ہوں, دودھ فیڈر پانی والی بوٹل اور اس کے علاوہ ارشمان کی 1-2 چیز جو ہوتی ہے زوری پیمپر ڈائپرز اینڈ وائپس رکھتی ہوں. اور شہور نے اس کے علاوہ جی رکھ لیا ہوا تھا اپنا ہینڈ کیری اپنے پاس, اس میں اس کی چیزیں تھیں. اور یہاں پر جی ہماری آ چکی ہے گاڑی جو کہ ہمیں لے کے جائے گی ٹرمینل تک اور وہاں سے ہم بلال ٹریول سے جائیں گے لاہور. یہاں یہ جی رستے کا آپ منظر دیکھ سکتے ہیں. رات کے ٹائم تقریباً ہم 11:40 پہ گھر سے نکل آئے تھے اور یہ جی ہم جا رہے ہیں ٹرمینل کی طرف. اور یہاں پر آپ یقین کریں میری بیگ سے چوں چوں کی آوازیں آ رہی تھی. میں اس قدر تھک چکی تھی, آپ سمجھ لیں کہ میں پوری رات بھی نہیں سوئی. مجھے 2 دن سے میں لگاتار جاگ رہی ہوں, اوپر سے رات کا سفر تھا. اور میں یہی دعائیں کرتی کہ اللہ میں ارشمان تنگ نہ کرے کیونکہ ارشمان جو ہے نا گاڑی میں گھبراتا ہے. اور ہم لوگ بہت دیر کے بعد نا بلال ٹریول سے ٹریول کر رہے ہیں. ہم لوگ نا زیادہ اپنی پرائیویٹ کار ہی کروا کے یا گاڑی کروا کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ارشمان کی وجہ سے. یہ جی ہم لوگ بلال ٹریولز آ چکے ہیں اور بیٹھ چکے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ارشمان آ کے بیٹھ گیا تھا حور کی سیٹ پہ اور حور ادھر میری بیٹی بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی تھی. پتہ نہیں کیوں یہ اس کو تانگ کرتا ہے, جو چیز وہ پکڑتی ہے اس کی لے لیتے ہیں. تو میں بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, میں حور کو بھی سمجھاتی ہوں کہ حور بیٹا وہ بھی چھوٹا ہے, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اتنی جلدی. لیکن حور کو بس غصہ آ جاتا ہے اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے بچے کو جب غصہ آتا ہے بھی وہ رونے لگ جاتا ہے. آپ سوچیں ہم 11:40 پہ گھر سے نکلے, تقریباً ہم نا 12:10 تک پہنچ چکے تھے اور یہاں پہ گاڑی چلی ہے تقریباً 1:30 بجے اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا. یہاں پہ گاڑی چل پڑی تھی اور یہ ارشمان کو بڑی باتوں شاتوں پہ لگا کے 1000 اس کے ترلے ڈال کے 1000 اس کو چیزیں دے کے تو ایٹ دا اینڈ اس کو یہ گیم لگا کے دی تھی. یہ مت سوچیں کہ ارشمان آرام سے بیٹھ کے کھیل. ارشمان نے تنگ نہیں کیا, ارشمان نے بہت تنگ کیا تھا. بہت تنگ کرنے کے بعد تو یہ ارشمان تھوڑی دیر بیٹھا تھا. اور آپ یقین کریں یہاں پر میری بیٹی کو نیند آ رہی تھی اور وہ بس چپ تھی اور کیا کہتے ہیں اس کی نیند خراب ہو رہی تھی. تو ارشمان مزید تنگ کر رہا تھا. یہ میری بیٹی بیچاری ونڈو کے ساتھ باہر دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے نا مجھے نیند آ رہی ہے. اس کو بیچاری کو نیند گھر سے ہی آ رہی تھی کیونکہ اس کی روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی آج کے دن. وہ صبح کی اٹھی ہوتی ہے, اس نے رات کو 9:30 پہ روم میں جا کے لیٹ جانا ہوتا ہے, 10 o'clock تک وہ سو جاتی ہے. گاڑی میں نا آج لوگ بھی کچھ کم تھے, بس یہاں تک ہی سیٹس فل تھیں. اس کے بعد کافی حد تک 5 سے 6 سیٹیں خالی تھی. اور یہاں پر جی میری بیٹی سو گئی ہے, اس کو نیند آ رہی تھی اور وہ اتنی تھکی ہوئی تھی, اس کی آنکھیں ریڈ ہو رہی تھی. مجھے بڑا پیار آتا ہے اپنی بیٹی کے اوپر جب میری بیٹی ایسے سوئی ہو اور کسی میں اس کو ڈانٹ دوں نا کسی اس کے غلط کام پہ تو مجھے اتنا, میں سوئی ہوں نا مجھے اتنا ہرٹ ہوتی ہوں. میں اس کو جا کے پیار کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ یار میں نے کتنا غلط کیا اس کو ڈانٹ کے. پھر میں سوچتی ہوں کہ اس سے پتہ نہیں ساری مائیں ایسی سوچتی ہیں اپنے بچوں کو ڈانٹنے کے بعد, لیکن مجھے بہت ہرٹ ہوتی ہوں میں جب میں ان کو ڈانٹوں اور میں بعد میں اپولوجائز بھی کر لیتی ہوں. میرا بڑا دل اس چیز میں نرم ہے, میرا دل نہیں کرتا اپنی بیٹی کو ڈانٹنے کا. اور کبھی ایسا ہو جائے کہ میں غصے سے اس کا ہینڈ پکڑ کے اس کو ذرا ڈانٹوں کہ وہ کیا ہو گیا, بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی, تو مجھے اس دن اتنا ہرٹ ہوتی ہے نا کہ میں اپنی بیٹی کو مناتی ہوں. اور میرے خیال سے کہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ منانا چاہیے. اگر آپ اپنے بچوں کو ڈانٹیں, بچے کا اس سے نا کانفیڈنس لیول جو ہے نا انکریز ہوتا ہے, ڈیکریز نہیں ہوتا. اور بچہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میں غلط کرتا ہوں یا میرے پیرنٹس مجھے ڈانٹتے ہیں تو وہ اپولوجائز بھی کرتے ہیں اور وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی ڈانٹتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے, اور میری پھر آپ کے بچے میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ کبھی کوئی مسٹیک کرے تو وہ آ کے آپ سے ایکسکیوز کرے گا. اگر آپ اس کے ساتھ ایکسکیوز نہیں کریں گے تو اس کے اندر ایکسکیوز کرنے کی چیز نہیں آئے گی. تو یہاں پر جی میں اپنی بیٹی کو لاڈلیاں کر رہی تھی, پیار کر رہی تھی. حور تقریباً میرے پاس ہی سوئی رہی تھی اور ارشمان اپنے بابا کے پاس تھا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے
کہ جب اس کے بابا آئے ہوتے ہیں تو پھر وہ مجھے کوئی لفٹ نہیں کرواتا، کوئی میرے پاس نہیں آتا، اور وہ اپنے بابا کے پاس تھا۔ میں احمد کو کہہ بھی رہی تھی کہ آپ اس کو مجھے پکڑا دیں اور آپ نا تھوڑی دیر سو جائیں، میں اس کو پکڑ لیتی ہوں، کیونکہ وہ سو نہیں تھا رہا اور یہاں پر سحری کا ٹائم ہونے والا ہو گیا تھا پر وہ نہیں تھا سو رہا۔ تو کہہ رہے تھے نہیں اسے تو کہا تمہارے پاس بیٹھنا ہے، اور وہ نا گاڑی کے اندر نا چلنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، کہتا مجھے نیچے اتارو، میں نے گاڑی میں واک کرنی ہے۔ یہاں پر جس اسٹے ہو چکا تھا اور سحری کا ٹائم تھا، یہاں پر لوگ سحری کرنے کے لیے اتر رہے تھے، تو یہاں پر جی ہم نے بھی سحری کی تھی۔ سحری جو کی تھی اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ٹائم بہت شارٹ تھا۔ ہم نے کھائی تھی جی شاہی دال جس میں چکن تھا، بہت مزے کی دال تھی، ساتھ پراٹھے تھے، ساتھ چائے تھی، بہت مزہ آیا۔ اور یہاں پر جی ایک لڑکا سا تھا، مان لیں وہ بیٹھا ہوا تھا، موبائل یوز کر رہا تھا، اور مجھے اتنا اچھا لگا، وہ بیٹھ کے اپنے موبائل میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اور میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو بھی اپنے بلاگ کا حصہ بناؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ دیکھیں دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوں یا ٹریول کر رہے ہوں یا کہیں بھی جا آ رہے ہوں، کوئی نہیں فرق پڑتا، اگر انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے تو کسی بھی صورت میں کر لینا ہے۔ وہ قرآن پاک نہیں تھا لے کر آ سکتا تو اس نے موبائل میں ہی قرآن۔ اسی کے ساتھ جی الحمدللہ ہم لوگ خیر خیریت سے لاہور پہنچ چکے ہیں اور اب ہم رواں دواں ہیں گھر کی جانب۔ اسی کے ساتھ دیں اپنی بہن کو اجازت، انشاءاللہ تعالی ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی بہن پھر حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا خیال۔ اگر میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔